بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین، ہماری اردو اور پنجابی شاعری میں یہ بات بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ کی جاتی ہے کہ اگر آپ خدا کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو میں خانے کا رخ کرو اور اپنے دل میں جھانکو، دل میں اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ مسجد میں خدا نہیں ملے گا، مندر میں خدا نہیں ملے گا، فلاں جگہ پہ خدا نہیں ہے، فلاں جگہ پہ خدا نہیں ہے۔ ناظرین، یہ بات ہماری اردو شاعری میں بہت سارے لوگ پڑھتے نظر آئیں گے۔ یہ شاعری پنجابی میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے۔ ناظرین، اس شاعری کو پسند کرنے والے، اس شاعری کو پڑھنے والے، لکھنے والے، ان کی سوچ چاہے جیسی بھی ہو، میں ان کی سوچ کا یہاں پہ ذکر کرتا چلا جاؤں۔ وہ سوچتے یہ ہیں، وہ کہتے یہ ہیں کہ جب آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھ لینے کے بعد، روزہ رکھ لینے کے بعد بھی اپنے معاملات میں صاف نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات بہتر نہیں کرتے، جھوٹ نہیں چھوڑتے، دھوکہ بازی، دغا بازی اور پھر اس طرح بہت سارے فراڈ کرتے ہیں، تو پھر آپ کی نماز کا کیا فائدہ؟ اگر ایک آدمی مسجد میں بھی نہیں جاتا، اس نے داڑھی نہیں رکھی، وہ دین کو اتنا فالو بھی نہیں کرتا، لیکن اپنے معاملات میں بہت صاف ستھرا اور پوتر ہے، تو پھر تو وہ آدمی بہتر ہوا نا۔ تو پھر وہ یہ کہتے ہیں نتیجتاً کہ بات تو پھر یہ ہوئی کہ اگر آپ خدا کی باتوں کو ماننا چاہتے ہیں، خدا کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، خدا کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ باہری گلی بازار محلے میں اپنے گھر میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مان سکتے ہیں۔ تو خدا تو پھر آپ کو میں خانے میں مل گیا، گھر میں مل گیا، بازار میں مل گیا، کہیں پہ بھی آپ خدا کو ڈھونڈ سکتے ہیں، مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، یہ بات صحابہ کے عمل کے بالکل خلاف ہے۔ دین نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ نماز پڑھ لینے کے بعد، روزہ رکھ لینے کے بعد، حج کر لینے کے بعد، عمرہ کر لینے کے بعد جا کے اپنے کاروباری معاملات میں، اپنی عائلی زندگی میں، گھریلو زندگی میں آپ دوست احباب کے ساتھ جب معاملات کریں تو دھوکہ بازی اور فراڈ سے کام لیں، آپ جھوٹ بولیں، آپ ان کے ساتھ بالکل دغا بازی پہ اتر آئیں اور ان کو نقصان پہنچائیں، دوسروں کا فائدہ نہ سوچیں۔ اسلام ایسی بالکل دعوت نہیں دیتا، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو نماز ہے یہ تو برائی سے آدمی کو روکتی ہے، فحاشی سے روکتی ہے۔ آپ ویسے نماز پڑھتے ہیں کہ آپ کا تصور یہ ہے، آپ خیالات کے ایسے عالم میں ہیں کہ آپ نماز پڑھتے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں یا پھر اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ اس عالم میں نماز پڑھتے ہیں تو یقیناً آپ اس عالم میں نماز پڑھتے ہیں تو یقیناً آپ نماز پڑھ لینے کے بعد جب مسجد سے باہر جاتے ہیں تو آپ دغا بازی اور دھوکے بازی سے کام نہیں لیں گے، آپ لوگوں کا احساس کریں گے، لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ بالکل معاملات میں صاف ستھرے ہوں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تو کسی آدمی کا نتیجہ نہیں ہے۔ ناظرین، پھر جب یہ کہتے ہیں کہ آپ مسجد میں کیا لینے جاتے ہیں، آپ اپنے معاملات میں باہر ہی صاف ستھرے ہوں، او بھائی، معاملات میں صاف ستھرا رہنا ایک اور بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض قرار دیا ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز مسجد میں ہوتی ہے، جماعت مسجد میں ہوتی ہے۔ تو پھر یہ جو شعر بنا لیے گئے ہیں، میں خانے میں چلے جاؤ، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈو، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہو، ملاقات کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنے دل میں جھانکو، یہ باتیں بالکل غلط ہیں۔ وہ جو چینل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن جس کے بارے میں کہتا تھا تجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ جو صحابہ ہیں، شام ہوتی، رات ہوتی تو مسلح پہ چلے جاتے، سارا دن جہاد کرتے، اپنے معاملات دیکھتے، اچھا جو وہ کماتے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی دیتے۔ یہ تمام تر خوبیاں اللہ تعالیٰ کے قرآن نے بتائی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی احادیث میں کتنی تاکید فرمائی ہے کہ جو صبح کو نکلتا ہے مسجد کی طرف، رات کو نکلتا ہے مسجد کی طرف، وہ ایسے ہے، وہ مسجد کے راستے پہ چل رہا ہے، گھر سے نکلا ہے، مسجد کے راستے پہ چل رہا ہے اور مسجد کی طرف آ رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چل تو مسجد کی طرف رہا ہے، چل تو مسجد کے راستے پر رہا ہے، لیکن وہ جنت کا راہی ہے، جنت کے راستوں پہ چل رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید فرمائی ہے۔ آپ فرائض کو چھوڑیں، حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی فجر کی 2 سنتیں پڑھ لیتا ہے، فجر کی 2 سنتیں، ایسے ہے جیسے اس نے دنیا و ما فیہا میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ سمیٹ لیا ہے، اسے حاصل ہو گیا، اسے مل گیا ہے، وہ سب کچھ اس کے تابع ہے، سب کچھ اسے میسر ہے، جو کچھ دنیا اور و ما فیہا، دنیا میں جو کچھ بھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز کی تلقین کریں، نماز کی تاکید کریں اور فرمائے کہ مسجد کی طرف آؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔
مسجد میں دل لگا رہتا ہے، ایک نماز پڑھی ہے دوسرے کی اس کو فکر ہے، دوسری پڑھی ہے تیسری کی فکر ہے، یہ اس کا معنی یہ بھی ہے وہ مسجد کے معاملات میں دیکھتا ہے، وہ مسجد کے معاملات کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، مسجد کی آباد کاری کا خیال رکھتا ہے، مسجد کی تمام تر ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تلقین کر رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف آنے کی دعوت دے رہے ہیں، نماز پڑھنے کی، مسجد میں جتنے بھی معاملات اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ان کے ساتھ جڑے رہنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ اور ہمارے شعراء جو اپنے آپ کو دل کے زیادہ پاک صاف اور بہتر سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی مندر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں خانے میں چلے جائیں۔ حضور بات یہ ہے کہ دین کو ویسے سمجھیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔ یہ تو ہماری اپنی خواہشات ہیں، یہ بات کرنے والے، کہنے والے، سننے والے اصل میں اپنے لیے سہولت ڈھونڈتے ہیں، ہمیں مسجد میں نہ جانا پڑے، ہمیں وضو نہ کرنا پڑے، سردی گرمی میں ہم مسجد میں کیوں جائیں، یہ اتنی بڑی مشقت کیوں ہم اٹھائیں؟ اگر ہم نے جھوٹ سے باز آنا ہے، اگر ہم فحاشی کے قریب نہیں جانا ہے تو اپنے گھر میں رہ کے ایسا سب کچھ کر سکتے ہیں، اپنی دکان پہ گودام پہ رہ کے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ صوفیاء نے کہہ دیا، شعراء نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا میں خانے میں چلے جاؤ، دل میں خدا کو ڈھونڈو، مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی جان مسجد میں آنا ضروری ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ایک اہم کردار ادا کرنے والا ادارہ ہے، ایک مرکز ہے جو اسلام نے دیا ہے اور جس کا حکم براہ راست اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے جائیں تو سب سے پہلے جا کے مسجد تعمیر کریں، تو ہم یہاں پہ یہ بہانہ تراش لیں کہ مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ معاملات میں صاف رہنا ہے تو صرف اور صرف اپنے دل کو پاک اور صاف رکھیں، گلی بازار میں چلتے پھرتے ادھر ہی رہیں، مسجد کی طرف نہ جائیں۔ یہ ایک بالکل غلط سوچ ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے، اپنے طلباء کو، گھر والوں کو، اپنی تمام تر نسلوں کو، اولادوں کو اس چیز کی آگاہی دینی چاہیے تاکہ ہم مسجد کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کر لیں۔